وہ کمرے میں آیا تو بیڈ پر لیٹی کسی غیر معین نقطے کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ دروازہ لاک کرتا وہ تبھی قدموں اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ آہٹ پر اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر خود کو۔ دوپٹے سے بے نیاز وجود وہ ایک دم بوکھلائی تھی۔ ریلیکس خنسا، شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے اس نے خنسا کو ریلیکس کیا تھا۔ جی، سر جھکا کر کہتی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تبھی شازن نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام اپنے سر پر رکھا تھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے؟ آنکھیں بند کیے اسے یوں چپ لیٹے دیکھ اس نے جھک کر پوچھا تھا۔ تبھی بہت بے اختیار اس نے خنسا کو خود پر جھکایا تھا۔ شدت بھرا لمس محسوس کر وہ کانپ اٹھی تھی۔ اسے آزاد کیا تو وہ لال سرخ ہوئی تھی اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھ وہ گہرا سا مسکراتا اٹھا تھا۔ خنسا، آواز جذبوں سے چور تھی۔ اسے نظریں اٹھانا محال ہوا۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرائے وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ عارفین، شش! اس نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر وہ اسے چپ کروا گیا تھا۔ اس کی تھوڑی چومتے اس نے اسے کے گرد حصار تنگ کیا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر وہ اپنے طریقے سے اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ اس کا ایک ایک نقش انوکھے لمس سے آشنا ہوا تھا۔ جان لبوں پر آئی تھی۔ یہ ان لمحوں کی جان فشانی تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب آنے پر بھی سہمی نہیں تھی۔ وہ اس کا محسن تھا، اس کا شوہر۔ بند آنکھوں پر اس کا لمس محسوس کیے اسے شازل کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ وہ مہربان ہوا تو ایسا کہ اسے معتبر کر گیا تھا اور وہ اسے لگا جسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پالی ہو۔ اس کی شہ رگ کو چھوتے وہ اپنی اس کی انگلیوں میں الجھاتے اس کے نازک لبوں کو اپنی شدت بھرے لمس سے مہکا گیا تھا۔ وہ دیوانہ تھا جو اپنی محبت کو پور پور چاہت میں بھگوتا اسے دنیا بھلانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کی گردن کے گرد باہیں ڈالے خنسا نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ گزرتی رات اس کے گرد حصار قائم کیے تھی، تتلیوں نے ان کے گرد رقص کیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ کھڑکی میں کھڑا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ سب بہت اچانک ہو رہا تھا۔ رسم کی جگہ اس نے شادی کا کہا تھا۔ سامنے چاند پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا تو فائنلی سلامت عثمان اب شادی کر رہے ہیں۔ کوئی اس پر ہنسا تھا۔ کیا ہوا وہ وعدہ کہ کبھی کسی کو زندگی میں شامل نہیں کرو گے؟ تم تو بس ایک بھائی تھے نا، تو کیسے اب اس نئے رشتے کو بنانے جا رہے ہو؟ اس کے سامنے ایک حیولہ نمودار ہوا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں مگر وہ اسے دیکھ تعصب سے مسکرا رہا تھا۔ بہت برا کیا ہے سلاوت، مگر میری دعا ہے تم خوش رہو۔ حیولہ اچانک غائب ہوا تو وہ جیسے پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا۔ ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹنا بڑا مشکل عمل ہوتا ہے مگر وہ یہ کام روز کرتا تھا۔ سلاوت، دی جان کی آواز پر اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ جی دی جان۔ آگے بڑھ کر اس نے ان کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ تم بھی تو جاگ رہے ہو، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میری تو عادت ہے نہ جاگنا، عادتیں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آؤ بیٹھو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بڑی بے چینی ہے بیٹا، نہ جانے کیوں آج تمہارے باپ کی یاد نے دل میں گہرا ڈال دیا ہے۔ وہ ٹھیک ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ جانتی ہوں مگر ماں ہوں، اتنے سال ہو گئے اس کو اسے دیکھنے کو ترس گئی ہوں، کیا کروں گی؟ انہوں نے سلاوت کے چہرے میں عثمان کا عکس ڈھونڈا تھا۔ صبر کریں دی جان، انشاءاللہ اچھے دن بہت قریب ہیں، انشاءاللہ۔ خیر تم سے ایک کام کے سلسلے میں آئی تھی، اگر علیہ کو لے جانا، اس کی پسند کی شاپنگ کروا دینا۔ دی جان، مجھے ضرور ہوا تھا۔ کوئی دی جان نہیں بچے، اس کا حق ہے یہ، شیری سے میں بات کر چکی ہوں۔ اوکے۔ وہ جسے سب سے ہار مان کر بیٹھا تھا۔ مجھے فخر ہے تم پر، انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اب سو جاؤ اور شادی کے معاملات اچھے سے دیکھ لینا، آپ فکر مت کریں، اس نے دی جان کو تسلی دی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ پہلو میں سوئی خنسا کو دیکھ وہ بھرپور مسکرایا تھا۔ کروٹ لی اس نے خنسا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ اٹھ جاؤ محترمہ، اس کے گالوں کو چھوتے وہ شرارت سے بولا تھا۔ اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ارے میری پکی دوست، اٹھ جاؤ نا، سب کیا سوچیں گے؟ سوچنے دیں اور سونے دیں، وہ مزید اس میں گھسی تھی۔ ہاں، فضول میں سب معصوم بولی بولتے، کوئی مجھ سے پوچھے کیسے پٹر پٹر زبان چلتی ہے۔
ہاں تو آپ نے بولا ہے، آپ کے سامنے بولا کرو۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس نے چھوٹی سی آنکھیں کی تھیں۔ گڈ، مگر تمہیں اب بہادر بھی بننا ہے، دنیا کو فیس کرنا سیکھنا ہوگا۔ نہیں ہوگا نا مجھ سے، سب ہوگا، اب اٹھو، ٹریننگ کرنی تمہیں بھائی۔ وہ منمنائی تھی، مگر وہ اسے زبردستی اٹھا کر بٹھا چکا تھا۔ مجھے سونے دیں۔ وہ واپس بستر میں گھسی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میرا موڈ ہو رہا ہے پھر سے رومانس کا۔ اس نے شرارت سے لب دبائے تھے، نہ جانے کیوں اس چھوٹی سی لڑکی کے آگے وہ ایسی فضول حرکتیں کر جاتا تھا۔ اس کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اٹھ کر بیٹھی تھی اور خفری سے اسے دیکھا تھا۔ اٹھ رہی ہو نا؟ اب تو بس۔ منہ پھیلائے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے اسے زبردستی واش روم میں بھیجا تھا اور پھر وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالے تھے۔ جتنی دیر میں وہ آئی وہ شیلا سے ناشتہ منگوا چکا تھا۔ اس سب کو فنش کرو، شاباش، اسے بولتا وہ خود واش روم میں گزرتا۔ کیا مصیبت ہے بھائی، ناشتے کو دیکھتے اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ واپس آ کر اس نے زبردستی اسے ناشتہ کروایا تھا اور اسے ساتھ لیے پچھلے باغ میں آیا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ خنسا کی خوشی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ چلو بھاگو اس کے گھر۔ اس کے کہنے پر اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی ہوئی تھیں۔ بہادر بننے کے لیے کون بھاگتا ہے؟ تم۔ اس نے کندھے اچکائے اور اس نے گائے کو کھینچ کر بھاگا تھا۔ آپ! وہ بدلہ لینے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ پکڑو پکڑو! اس کی پکار پر وہ پوری قوت سے بھاگی تھی۔ خنسا، چڑیل، ڈرپوک، بندری! وہ اسے چڑھا رہا تھا، اور اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو یقیناً اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ آگے جا کے وہ گھاس پر ڈھیر ہوا تو خنسا نے اس پر مکوں کی بارش کی تھی۔ ان دونوں کی ہنسی پورے ماحول کو راحت سی بخش رہی تھی۔ اسے خود پر گرائے وہ بے خود سا ہوتا اسے اپنے ہزار میں لے کر قید کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنا لفظ چھوڑے وہ دیوانہ سا ہوا تھا۔ خنسا نے اس سے دور ہو کر سانس کو بحال کیا تھا اور خفگی سے اسے گھورا تو وہ سر جھکا گیا، سر کھجا گیا۔ چل اٹھو چلو! اس کے شرمائے سے روپ سے نظر چراتا وہ اٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے بھی اٹھایا تھا۔ تم سے محبت ہے بہت۔ اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کیے وہ مسکرایا تو اس نے آسودگی سے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ چل اب! وہ اسے اب ایک بینچ پر بٹھائے اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور اب وہ اسے کچھ سکھا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، اس کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا، جسے وہ پورے انہماک سے سن رہی تھی۔ گھر میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ شری بیگم نے سب ملازموں کو ان کے کام سونپے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ دل کھول کر ہر چیز پر پیسہ خرچ کر رہی تھیں وہ۔ سلاوت کی طرف سے شادی سادگی سے کرنے کی بات ہوئی تھی، مگر اس پر بھی وہ اپنی طرف سے ہر چیز بھرپور کر رہی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ علیہ کو سونے میں تول دیتی۔ سلاوت علیہ کو شاپنگ کے لیے لے کر گیا تھا، مگر اس سارے وقت میں وہ جیسے کوئی ریوارڈ لگا تھا علیہ کو۔ اسے اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا تھا، مگر یہ بھی تو اس کی اپنی مرضی تھی تو وہ کیوں کر شکوہ کرتی۔ دی جان نے اسے کہا تھا کہ وہ سب اچھا لے۔ وہ لوگ اس سے راضی تھے تو اسے پورا یقین تھا وہ سلاوت کو اپنی طرف مائل کر لے گی۔ برائڈل ڈریس دیکھ اس نے ایک نظر سلاوت کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت موبائل میں مصروف نہ جانے کون سے اہم کام کر رہا تھا۔ سلاوت! اس کی پکار پر وہ چونکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان میں سے کون سا ہے، پلیز آپ ہیلپ کریں گی؟ پلیز تم خود دیکھ لو، تمہاری پسند کا مجھے اندازہ نہیں۔ اس کے نرمی سے معذرت کی تھی، مگر اس کا دل برا ہوا تھا۔ رہنے دے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ برا مناتی وہ شاپ سے نکلی تھی۔ سلاوت نے گہرا سانس لیے سامنے بڑے ڈریس کو دیکھا تھا۔ وہ ناراض ہو گئی تھی، اور ایسا سلاوت عثمان کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اس سے ناراض ہوا تھا۔ وہ تو سب کا خیال رکھتا تھا۔ خود کو ملامت کرتے اس نے غصے بھری علیہ کو دیکھا جو باہر کھڑی تھی۔ یقیناً اسے آج بہت برا لگا تھا، اور پھر جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ یہ لیں آپ کا ڈریس۔ اس کے وہ بیگ علیہ کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ کی پسند کا اندازہ نہیں، مگر امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، نرمی سے کہتا وہ آگے بڑھا تھا، اور علیہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس کا یقین پکا ہو گیا تھا کہ وہ اسے اپنا بنا لے گی، اس کی محبت سب ٹھیک کر دے گی۔ مسکراتے وہ اس کے پیچھے گئی تھی، اور پھر ان دونوں نے باہر ڈنر کیا تھا، صرف اور صرف علیہ کی وجہ سے۔ 2 دن بعد شادی کے فنکشنز شروع ہونے والے تھے۔ واپسی پر وہ خنسا سے مل کر گیا تھا۔ اسے خوش دیکھ وہ مطمئن تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کی بہن لوگوں میں رہنا سیکھ رہی ہے۔